السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ جن کا مقصد پانا ہوتا ہے کہ ہمیں وہ چیز مل جائے، دوسرے وہ لوگ جن کا مقصد دینا ہوتا ہے۔ پہلی جو لوگ ہیں، پہلی قسم والے، یہ تاریخ رقم نہیں کرتے، لیکن جو دوسری قسم والے لوگ ہیں جن کا مقصد دینا ہوتا ہے، یہ ہمیشہ تاریخ بناتے ہیں، یہ ہمیشہ انقلاب لاتے ہیں۔ اس کی سب سے بہترین مثال انصار ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب مہاجرین مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو ان کا سب کچھ مکہ میں ہی رہ گیا تھا۔ بزنس، کاروبار، اہل و عیال، پراپرٹی ساری مکہ میں رہ گئی۔ جب مدینہ میں پہنچے تو کچھ نہیں ہے، تو وہاں انصار آگے بڑھے۔ انصار نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ سب کچھ چھوڑ کے آ گئے، اللہ کے دین کی خاطر بہت بڑی قربانی آپ لوگوں نے دی ہے، اب ہم بھی ایک قربانی دیں گے، اور وہ قربانی ہے دینے کی۔ انصاریت کیا ہے؟ انصاریت نام ہے دینے کا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو، کسی نے کہا میرے پاس 2 بیویاں ہیں، ایک بیوی کو میں طلاق دے رہا ہوں، تم اس سے شادی کر لو عدت کے بعد۔ کسی نے کہا میرے پاس 2 دکانیں، ایک دکان پہ میں خود کاروبار کروں گا، دوسری دکان آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ کسی نے کہا کہ میرے پاس 2 مکان ہیں، ایک مکان میں میں رہتا ہوں، دوسرا مکان آپ لے لو۔ یہ ہے دینا، دے رہے ہیں۔ اچھا، جب مکہ فتح ہوا نا تو کچھ نئے لوگ اسلام لے آئے، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو اسلام تو لے آئے لیکن کمزور تھے۔ اب ایسے لوگوں کو مضبوط بنانے کے لیے اس وقت کچھ ان کی ہیلپ کرنا ضروری تھی، مالی اعتبار سے بھی۔ آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے، جب کوئی نیا بندہ مسلمان ہوتا ہے تو فائنینشلی اس کو بڑی پرابلمز فیس کرنی پڑتی ہیں، کیونکہ بسا اوقات فیملی نکال دیتی ہے، اور جس کمپنی میں جاب کر رہا ہوتا ہے وہ کمپنی والے نکال دیتے ہیں، تو بہت فائنینشلی جو پرابلمز ہوتی ہیں وہ اس کو فیس کرنی پڑ جاتی ہیں۔ تو اس زمانے میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا، تو ایسے لوگوں کو سپورٹ کرنے کی ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے۔ تو فتح مکہ کے بعد ہوا غزوہ حنین، اور غزوہ حنین میں مسلمانوں کو ہو گئی فتح اور بہت مال غنیمت ملا۔ اب مال غنیمت کا اصول یہ ہے کہ جتنے لوگ بھی جنگ میں شریک تھے، چاہے وہ انصار ہوں یا مکہ والے ہوں، سب کو ڈیوائیڈ کیا جائے۔ لیکن وہاں کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ یہ جو نئے لوگ اسلام لائے ہیں ان کو مال دے دیا جائے، آپ لوگوں کا حصہ بھی ان کو دے دیا جائے، کیونکہ نئے نئے اسلام لائے ہیں یہ لوگ۔ تو انصار نے اس وقت کہا کہ ہمیں قبول ہے۔ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا اس وقت انصار سے کہ کیا تم اس بات پر راضی نہ ہو کہ یہ لوگ تو اپنے گھر میں بھیڑ بکریاں لے کے جائیں اور تم اپنے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جاؤ۔ انصار نے کہا ہم راضی ہیں، ہم نے پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کیا، لائے، اور وہ جو دعوت کا مرحلہ چل رہا تھا مکی زندگی میں، اس کو انقلاب کے مرحلے میں داخل کیا مدنی زندگی میں، اور اب دوبارہ ہم راضی ہیں، ہمیں قبول ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جائیں۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو وفات کے بعد خلافت اب کس کو دینی ہے، مہاجرین کو یا انصار کو؟ تو انصار نے کہا کہ خلافت قریش کو ہی دی جائے، انصار میں سے کوئی بندہ خلیفہ نہ بنے۔ آپ انصار کی پوری ہسٹری پڑھ لیں، آپ کو نظر آئے گا کہ وہ دینے والے بن رہے ہیں، مہاجرین کو دے رہے ہیں۔ مہاجرین کو ضرورت تھی، مہاجرین کے پاس اس وقت کچھ تھا نہیں، لیکن انصار نے یہ نہیں کہا کہ ہم ان کو کیوں دیں، ہم کیا کریں، نہیں، انہوں نے دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوان، ان کے بارے میں فرمایا کہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اپنے اوپر کسی کو ترجیح دینا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں میں سے آپ بھی بنیے جو دوسروں کو ہمیشہ دیتے ہیں، خوشیاں دیتے ہیں، اچھے جذبات دیتے ہیں، اچھے مشورے دیتے ہیں، علم دیتے ہیں، رزق دیتے ہیں، کاروبار دیتے ہیں، وقت دیتے ہیں۔ دینے والے جتنا آپ دوسروں کو دیتے ہیں اتنا ہی اللہ آپ کو دیتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا قاسم واللہ یعطی، میں تقسیم کرتا ہوں اللہ مجھے اور دے دیتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں اللہ مجھے اور دے دیتا ہے۔ تقسیم کیجیے نا پھر۔